السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اپنا عمل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کے اس ویڈیو میں تصویر پر یا کورس کا جو ہمارا دوسرا چلہ ہے وہ ہے سورہ مزمل۔ سورہ مزمل کے اعمال تو بہت ہیں، عجیب و غریب طریقے سے اعمال کی جاتی ہیں، لیکن جو ہمارا تصویر پر یا کورس ہے اس میں جو عمل ہے وہ کچھ اور طریقے سے ہے۔ سورہ مزمل آپ لوگ حاضرات کے لیے کر سکتے ہو، دست غیب کے لیے کر سکتے ہو، یہاں تک کہ سلب کے لیے بھی کر سکتے ہو، اور ہم نے تذکیر پر یا کورس میں اس عمل کو جو ڈالا وہ سلب کرنے کی وجہ سے ڈال لیا، کیونکہ اللہ الصمد آپ کو جنات، حاضرات، موکلات ماتح کر دیتے ہیں، آپ کے پاس لے کر آ دیتے ہیں، لیکن اس چیز کی گارنٹی کیا ہوگی کہ یہ آپ سے کوئی دوسرا سلب نہ کر لے؟ یعنی کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کے پاس یہ عمل ہے اور وہ شخص تھوڑا بہت خود کو کچھ سمجھتا ہے یا کچھ ہے، تو لازم بات ہے کہ وہ چیز آپ سے سلب کرنے کی ضرور کوشش کرے گا، اس حاضرات کو قید کرنے کی کوشش کرے گا، ان موکلات کو قید کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے پھر ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی چیزوں کو محفوظ کر سکیں۔ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ میرے ذہن میں ایک اور چیز بھی آئی کہ ایک اور عمل بھی ہے جس کو ہم حزب البحر کہتے ہیں، وہ بھی بہت زبردست ہے، لیکن اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ سال میں صرف ایک مرتبہ اس کا چلہ آتا ہے، اور پھر اس کو ایک چلے میں کامیابی ملے یا نہ ملے تو تھوڑا سا حزب البحر کی جو مقابل تو نہیں کہہ سکتا، لیکن سورہ مزمل اپنی جگہ پہ ہے، حزب البحر اپنی جگہ پہ۔ سورہ مزمل سے ان چیزوں کی بہت زیادہ حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے موکلات جو ہوتے ہیں وہ کام ہی ایسا کر لیتے ہیں کہ کوئی اگر آپ کے علم کو سلب کرنا چاہتا ہے تو سلب نہیں کر سکتا، بلکہ اگر آپ کے آس پاس آپ کہتے ہو کہ فلاں شخص ہمارے پڑوسیوں کو یا لوگوں کو نقصان دے رہا ہے، جادوگر ہے، لوگوں کے لیے غلط کام کرتے ہیں، لوگوں کو نقصان دیتے ہیں، بہت سارے مسائل آپ کے سامنے ہیں، تو اس کا طریقہ کار پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ صرف سورہ مزمل کے جب عمل کر لیتے ہو، چلہ کر لیتے ہو، اس میں کامیاب ہو جاتے ہو، تو اس شخص کے پاس جاتے ہوئے صرف مصافحہ کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ ان کی تمام چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں۔ پھر آپ ان چیزوں کو ضائع کرنا چاہتے ہو، ضائع کر سکتے ہو، ان کو استعمال میں لانا چاہتے ہو تو استعمال میں بھی لا سکتے ہو۔ یہ بات یاد رکھ لینا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جو انسان کسی جگہ پہ، یعنی پرانے دور میں جب بادشاہ کسی علاقے پہ، کسی شہر پہ قبضہ کر لیتے تھے تو وہاں کے لوگ، وہاں کے عوام، وہاں کی سب کچھ مال غنیمت اس بادشاہ کے ہو جاتے تھے، یا ان کے غلام ہو جاتے تھے، یا ان کو قیدی ہو جاتے تھے، یا ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ کسی کا اس میں عامل بن جاتے ہو اور کسی کا عمل سلب کرنے کے قابل ہو جاتے ہوں، تو پھر آپ کے پاس ایک شخص کی سال کی محنت بھی اگر آپ لے لیتے ہو، خاص کر جادوگر کے روحانی شخص کی میں بات نہیں کر رہا، تو ان جادو کو آپ سلب بھی کر سکتے ہو، ضائع بھی کر سکتے ہو، اور پھر ان جادو کے بارے میں آپ جان بھی سکتے ہو، اور پھر ان جادوگروں سے اپنی حفاظت کے اعمال بھی سیکھ سکتے ہو، اور پھر ان جادوگر، ان جنات، شیاطین سے آپ دوسروں کو کیسے نقصان دیتے ہو اور اس نقصان کا ازالہ پھر کیسے ہوتا ہے، ان سب کے بارے میں آپ لوگ جان سکتے ہو۔ کیونکہ جب جو جنات، یعنی جو ایک شخص ہے کہ اس نے چھری سے کسی کو زخمی کر دیا، مثال کے طور پر ڈاکٹر کو لے لے کہ ڈاکٹر کسی کو کاٹ دیتا ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ اس کو صحیح بھی کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح جو جنات عامل کے پاس ہوتی ہیں وہ خود بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں، یعنی وہ خود عاملین ہوتی ہیں، اس لیے تو عامل کا ساتھ دیتی ہیں، ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے اور ان کو توڑ اور جوڑ کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کے لیے بہت زبردست چیز ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں کا چیزیں لے کے پھر ان سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں، یا یہ سمجھ لے کہ ایک تیر سے دو شکار کر سکتی ہیں، یا یہ سمجھ لے کہ ایک وقت میں یا ایک دو مہینوں میں یا بہت کم وقت میں آپ لوگ بہت زیادہ چیزوں کو قابو کر سکتے ہو، اور وہ صرف یہ کہ دوسروں سے چیزیں سلب کر لو، کسی کی محنت پہ پانی پھیر لو، لیکن یہ وہاں پہ کام آئے گا جہاں پہ کوئی شخص دوسروں کو نقصان دے گا۔ میں اپنے ایک اسٹوڈنٹ کی بات کر لوں، اسٹوڈنٹ کہوں بلکہ اسٹوڈنٹ ہی صحیح ہوگا، اس نے مجھے کہا کہ ایک بہت بڑے عالم ہے، بہت بڑے عالم، وہ عامل نہیں ہے، عالم ہے، اور ان کا نام ہے مولانا
بلکہ نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن بہت بڑے عالم ہے، ان کا علم طلب کرنے کی میں نے کوشش کی، کیونکہ میں خود کو گدی نشین سمجھتا تھا، ایک دربار کا رہنما تھا، اور مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ اس طرح غلط میرے ذہن میں لوگوں نے اس کے بارے میں غلط باتیں ڈالی تھی۔ تو میں نے کیا کیا، ان سے جا کے ملاقات کی اور ان سے علم طلب کرنے کی کوشش کی، اور میں نے پڑھائی بھی کی، لیکن ہوا میرے ساتھ اس کا اپوزٹ کہ میری تمام چیزیں ان کے پاس چلی گئی۔ اب ایسا کیوں تھا؟ میں اس شخص کو جانتا تھا، حالانکہ وہ عامل نہیں تھا، عالم تھا، لیکن وہ بھی خلافت تھا۔ بہت بڑے لوگوں نے ان کو خلافتیں دی تھی، بہت لوگوں نے ان پہ اعتبار کیا تھا، تو ان کے پاس پہلے سے بہت ساری چیزیں تھی۔ تو میں نے کہا تم نے کسی سے پنگا لیا، یا تم نے کیا کیا کہ کسی کو خود کو اونچا دکھانے کے لیے ان کے ساتھ ایسا مذاق کیا۔ خیر وہ چیزیں واپس تو بحال ہو گئی، کیونکہ وہ بھی روحانی شخص تھا، یہ بھی روحانی شخص تھا، صرف بدگمانی ہو گئی تھی، غلط فہمی ہو گئی تھی، تو جن کے پاس جو چیزیں تھی وہ آپس میں ویسی کی ویسی ہو گئی۔ لیکن سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہو کہ بعض اب ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایسے شخص کی طرف چلے جائیں جو اچھا ہو۔ اگر آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے تو آپ کی چیزیں واپس تو بحال ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کو غلط فہمی نہیں ہوئی ہے اور آپ کسی روحانی عامل کے پیچھے لگ جاؤ تو اس غلط فہمی کو پھر غلط فہمی ہی رہنے دو، ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کیونکہ میں ہر چیز کی دو رخ بتا دیتا ہوں، اس لیے اس ویڈیو میں بھی دو رخ بتا دیے کہ یہ ان سے لوگے، ان سے سلب کرو گے تو اس کا یہ رزلٹ ملے گا، اس سے لوگے، اس سے سلب کرو گے تو ان کا یہ رزلٹ ملے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں اس لیے میں نے آپ کو بتا دی، اور یہ بھی کہہ دوں کہ یہ ہمارے سورہ مزمل جو عمل ہے، یہ تفسیر پر یہ کورس کا دوسرا چلہ ہے۔ اس کی تعداد میں یہاں پہ جو مین تعداد ہے ہمارے کورس کا وہ تو نہیں بتاؤں گا، لیکن اگر اس عمل کو سلب کرنے والے عمل کو بھی اگر کسی نے کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بس یہ صرف ویڈیو بنا رہا ہے اور ہمیں پیسے لینے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمیں عمل نہیں بتایا۔ تو دونوں چیزیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ کورس کا بتا دیا، اب عمل کا بھی بتا دیتا ہوں کہ جو شخص یہ سلب والا عمل بھی کرنا چاہتا ہے تو 313 کی تعداد میں، ویسے ہماری جو سورہ مزمل کا عمل ہے سورہ تفسیر پر یہ کورس میں، اس کی تعداد اس سے کم ہے، 2-3 گنا کم ہے، یہ تعداد زیادہ ہے اور یہ چلہ بھی بڑا ہے، لیکن یہ سنگل آپ لوگوں نے کرنا ہے تو اس لیے میں اس کی بھی صحیح تعداد بتا رہا ہوں۔ 313 کی تعداد ہوگی اور 127 دن کا عمل ہوگا۔ 313 مرتبہ سورہ مزمل کو روزانہ 127 دن تک پرہیز جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ، سب کچھ کے ساتھ آپ لوگ اگر اس کو کر لیتے ہو، صرف ایک ہی دفعہ کر لیتے ہو، اور اگر آپ کو کامیابی ملتی ہے تو کسی جادوگر کی 10 سال کی محنت، 15 سال کی محنت، 20 سال کی محنت کو آپ صرف ایک مصافحہ سے لے سکتے ہو۔ تو اگر آپ اس پہ 2-3 مہینوں کی محنت کر لو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اس 2-3 مہینوں کی محنت سے آپ دوسروں کی 10-10 15-15 سال کی محنت کو بآسانی اپنے ساتھ لا سکتے ہو۔ اور یا یہ بھی سمجھ لو کہ 10 15 20 سال کی محنت کے بارے میں آپ کو صرف 2-3 مہینوں میں پتہ بھی چل جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ایک دوسرا ویڈیو سورہ مزمل کے متعلق تذکیرہ پر یہ کورس میں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ہمارا عمل ہوگا وہ کسی اور عمل کے مشتمل ہے، یعنی کہ کوئی اور عمل ہے اور وہ ہے سورہ یاسین۔ انشاءاللہ تعالی اس کی بھی میں بات کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کی حفاظت کے لیے ہم اس چلے کو کریں گے۔ اللہ الصمد آ گیا، اس کے موکلات آ گئے، وہ کمزور ہیں، اس میں کوئی ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو، اس لیے سورہ مزمل کرنا پڑتا ہے۔ سورہ مزمل سے سلب کرنے والا عمل سیکھ لے، کیونکہ سورہ یاسین میں پھر موکلات آتے ہیں اور وجود والے آتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے، تاکہ وہ ہم سے کوئی سلب نہ کر لے، کمزور نہ ہو جائے۔ جس طرح میں نے اللہ الصمد کے چلے میں بات کی تھی کہ جنات کمزور ہو جاتی ہے، تو اس میں کیونکہ جنات ہی ہوتے ہیں، تو اگر وہ کمزور ہو جائے اور کوئی دوسرا اس کو قبضہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو سورہ مزمل ہمارے پاس ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں سورہ یاسین پہ بناؤں گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔